بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اور 30 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لفظی ترجمہ اس کا یوں ہے، ہوا ضمیر ہے جس کا معنی ہے وہ، الذی اسم موصول، هو الذی وہی جس نے، خلق، خا لام قاف مادہ ہے، فعل ماضی، معنی ہے پیدا کیا، لکم لا حرف جر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے واسطے، لیے، لکم تمہارے لیے، ما یہ اس میں موصول ہے جس کا معنی ہوتا ہے جو، فی حرف جر ہے، اس کا معنی ہے میں، الارض زمین، وہی ہے زمین، جمیعاً تمام، وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے پیدا کیا تمہارے لیے۔ ثم پھر، استوا سین واو یا مادہ ہے، باب افتعال ہے، استوا یستوی، استوا کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، فعل ماضی ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، الی السماء، الی حرف جر ہے، اس کا معنی ہے کی طرف، السماء آسمان، فسوا فا جس کا معنی ہے پھر، پس حرف عطف ہے، سوا سین واو یا اس کا مادہ ہے، سوا یسوی درست کرنا، ٹھیک کرنا، ہن یہ جمع مونث کا صیغہ ہے تو اس کا معنی ہو گیا ان کو، سبع ساتوں، سماوات آسمان، سماوات اس نے ٹھیک کیا ساتوں آسمانوں کو، وہوا واو حرف عطف ہے جس کا معنی ہے اور، ہوا وہ ضمیر ہے، بی حرف جر ہے، کلی ہر، تمام، شیء شے، علیم جاننے والا۔ اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا، وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اِذْ قَالَ یہاں سے جملہ بدلتا ہے، واو استئنافیہ آئی ہے، واو استئنافیہ جملے کے شروع میں آتی ہے جب نیا جملہ شروع کیا جاتا ہے تو اس واو کو واو استئنافیہ کہا جاتا ہے۔ ایک واو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ واو عطف ہوتی ہے، جو پچھلے کنیکٹڈ جو جملہ ہوتا ہے پیچھے ان کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے کنیکٹڈ ہوتی ہے، وہ واو عطف کہلاتی ہے، اور ایک واو حالیہ ہوتی ہے جو حال بیان کرتی ہے۔ اب جہاں پر جو لفظ آیا ہے وَإِذْ اور جب کہ، قَالَ کہا، فرمایا، اِذ یہاں پر لفظ اِذ آیا ہے جس کا معنی ہے جب کہ۔ اس سے پہلے آپ نے آیات میں اِذَا کا لفظ پڑھا تھا،
تو اذا کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب، اونلی جب، ٹھیک ہے، جب از آ جائے تو اس کا معنی ہوگا جب کہ، اور یہ ظرف زمان ہے، زمانہ ماضی کے لیے آتی ہے۔ تو اب از قال، قال جو ہے اس کا جو مادہ ہے وہ ہے قاف واو لام فعل ماضی واحد مذکر، قال فرمایا، وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا، ربک آپ کے رب نے، للملائکتی، لام حرف جر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے واسطے، ملائکتی فرشتوں کے، تو یہاں پہ کیا ترجمہ بنے گا، للملائکتی فرشتوں سے فرمایا، انی یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی یقیناً ہوتا ہے، جاعل جیم عین لام مادہ ہے، جعل یجعل اسم الفاعل کا صیغہ ہے، میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ نائب، قالو یہ جمع مذکر غائب ہے، قالو انہوں نے کہا، یعنی کہ ملائکہ کرام فرشتوں نے کہا، حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہوگا کیا، تجعل کیا تو بنائے گا، تجعل یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کیا بنائے گا تو، فی حرف جر ہے، ہا اس میں، فی ہا اس میں، من اسم موصول جس کا معنی ہوگا جو، یفسدو فا سین دال مادہ ہے، فعل مضارع ہے، باب افعال ہے، افعل یفسدو وہ فساد کرے گا، فی ہا اس میں، وا اور، یسفکو بہائے گا، الدماء خون، و اور، واو حالیہ ہے، یہاں پر حال بیان کیا جا رہا ہے انسان کا، کہ اللہ پاک اگر تو انسان کو پیدا فرمائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو یہاں پہ واو حالیہ آئی ہے، اور جس کا معنی اور ہی ہوگا، نحن ہم، نسبح سین بہ مادہ ہے، سبح یسبح تسبیح کرتا، یعنی کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، نحن بی ساتھ، حامدہ تعریف کے لیے استعمال ہوا ہے، کا تیری، بحمد کا تیری تعریف کے ساتھ، و اور، نقدسو قاف دال اور سین مادہ ہے، قدسا یقدسو پاکی بیان کرنا، تقدیس بیان کرنا، لاکا آپ کی، اس کا معنی ہوگا واسطے، قال فعل ماضی واحد مذکر، انی بے شک میں، اعلم فعل مضارع واحد متکلم، میں جانتا ہوں، ما اس میں موصولہ ہے اور جس کا معنی ہوگا جو، لا لائے نفی ہے جس کا معنی ہوگا نہیں، ما لا تعلمون، تعلمون میں عین لام میم مادہ ہے، فعل مضارع ہے، تم جانتے ہو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وما علی الا البلاغ۔